ازواج کو بھی حاصل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کیسے القاب دی ہیں، کہاں لاؤ گے، نیرین قمرین، آفتاب کی طرح ان کا چہرہ ہے، ماہتاب کی طرح ان کا رخ ہے، وہ تو آسمان کرامت کے ماپاری ہیں۔ اس لیے میں نے کہا سنیوں کے ان پہ سہارے ہیں، کیونکہ ہمارے ان ذوات پہ گزارے ہیں۔ ایسے نہیں آج شاہ سادی کہتے کیا کس انداز میں کہا، خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اے اللہ میرا خاتمہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے ذریعے ایمان پہ فرمانا۔ مالی تجھے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کے آل کا صدقہ، ان کے بیٹوں کا صدقہ، میرا خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ تو مالک ہے، تو چاہے قبول کرے یا نہ کرے، لیکن میں دامن آل رسول میں ہوں گا، میں آل رسول کا دامن تھام لوں گا۔ اب غور کرو اس طرف کہ میں جس طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، کیا صحابیت پہ عملے ہو رہے ہیں۔ آج یوں کہہ دیا جاتا ہے وہ گھر والے ہیں، وہ در والے ہیں، اور بعض دفعہ کوئی ایسے بھی عجیب قسم کے لوگ ہیں امتی ہیں، تو ہم نے کہا کیا نعوذ باللہ تم نے آل رسول کو امت سے نکال دیا ظالم۔ آل رسول کی شان تو امت ہونے سے ہے، تو جس کا ایمان ہی نہیں وہ کہاں جائے گا؟ سارے شرف حضور کی امت سے ایمان، تو یہ ڈینگی تقسیم کر کے لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ اہل بیت اطہار ہونا بھی شرف ہے، اور صحابی رسول سب سے بڑا شرف ہے، صحابی رسول سب سے بڑا شرف ہے۔ لیکن یہ بات ذرا توجہ سے سننا اور ذرا سمجھ کے سننا، بندے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کہا نا، ہم نے نفس کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے آمنہ کے لال کا پڑھا ہے، ہم نے حضور کو سامنے رکھنا ہے، ہم نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھنا ہے۔ امام زین العابدین کتنا بڑا مقام ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی ہستی ہیں، لیکن صحابی نہیں ہیں، اہل بیت کی ایک فرد ہیں، صحابی نہیں ہیں، تو کیا صحابی سے بڑا مقام رکھتی ہیں؟ یہ میں نے اس لیے بات کی کہ شیعت آ رہی ہے، رافضیت آ رہی ہے، اور سب سے بڑا مقام مقرب فرشتوں کے بعد صحابیت ہے۔ صحابی ہونا، اس لیے صحابی ہونے کے برابر کوئی نہیں ہے۔ جو منصب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملا ہے، آپ کے پاس بیٹھنے سے ایمان لانے سے ملا ہے، یہ وہ پقیدہ ہستیاں ہیں۔ مزید آپ آگے چلیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا حافظ بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہر وہ مسلمان جو حالت اسلام میں اس چہرہ خدا نما، الفاظ دیکھو چنے ہوئے، کمال، اس چہرہ خدا نما اور اس ذات حق رساں کی زیارت سے مشرف ہو، وہ چہرہ جنہیں دیکھ کے رب یاد آتا ہے، اعلیٰ حضرت ہیں، وہ چہرہ ہے اللہ اکبر خدا نما، خدا دکھانے والا، جن کے چہرے سے خدا کا جمال نظر آتا ہے، اور وہ ذات جو خدا تک پہنچانے والی ہے، جنہوں نے ان کی زیارت کی اور ان کی زیارت سے مشرف ہوا اور اسلام ہی پر دنیا سے چلا گیا، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے بالغ ہو، چاہے نابالغ ہو، ان اعلیٰ درجات والا درجات اور اعلیٰ مقامات کی قدر و منزلت وہ پا گیا ہے۔ وہ یعنی وہ صحابی ہوا، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بالغ ہو، چاہے نابالغ ہو، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پالی، صحبت پالی، محبت سے دیکھا، بیٹھے، چلے گئے، فرمایا یہ صحابی ہیں، یہ کون ہے؟ اب ان کی اعلیٰ قدر اور ان کا اعلیٰ مقام اور ان کا بڑا رتبہ اور ان کا بڑا شرف وہی جانتا ہے جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور رفعت جانتا ہے۔ شاید آپ میرے جملے کی طرف نہیں گئے، جملہ اعلیٰ جگہ بہت اونچا ہے۔ سنو، کہا صحابہ کی عزت، صحابہ کی عظمت، صحابہ کا اعلیٰ مقام، صحابہ کا بلند مقام
وہی اچھی طرح جانتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو جانتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں اور صحابہ کو دیکھنا ہے تو صحابہ کے آقا کو دیکھو۔ کتوں بولتے ہو صحابہ بھی، تم رسول اللہ پہ بولتے ہو، کیونکہ صحابہ کو جو مقام مل رہا ہے یہ نمازوں، روزوں، زکوٰۃ، حج سے نہیں، یہ رسول اللہ کی صحبت سے مل رہا ہے، اور صحبت پہ بات کر رہے ہو تم۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صحابہ کا مقام و مرتبہ بلند و بالا جو ہے وہ وہی خوب جانتا ہے جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت اور عظمت کو جانتا ہے۔ اب آگے اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت فرماتے ہیں، اس طرح آپ بات کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی بات کی کہ وہ صحبت کس کی تھے؟ رسول اللہ کی صحبت میں۔ کن کی صحبت میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں۔ تو اب بچہ بچہ جانتا ہے، بچہ جانتا ہے صحابہ وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ کس کی صحبت میں رہے؟ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی اور کی صحبت میں رہے، کسی اور کی صحبت میں رہے۔ تو اب جب ان کی صحبت میں ہیں تو وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، بلکہ سید المحبوبین ہیں، وہ تو اللہ کے محبوبوں کے بھی سردار ہیں۔ تو جو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو ان کی طرف سوچ بھی نہیں سکتے کہ فسقہ وہ فاسق ہو جائے، گمراہ ہو جائے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ اللہ عز و جل کے محبوب کی صحبت میں ہے۔ شاید آپ پہنچو یہاں تک، وہ کن کی صحبت میں ہیں؟ اللہ عز و جل کے محبوب، اور اللہ عز و جل کے محبوب وہ ہیں جو سید المحبوبین ہیں، وہ سارے محبوبوں کے سردار ہیں۔ اب ان کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں اور ان کا محب خالق کائنات ہے، اور خالق کائنات جو کچھ ہو سکتا ہے اس کے کرنے پہ قادر ہے، اس کے کرنے پہ قادر ہے۔ تو پھر اگلی بات اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت یوں فرماتے ہیں کہ کیا عقل سلیم بشرطے کہ وہ سلیم ہو، بشرطے کہ وہ سلیم ہو، اس چیز کو جائز رکھتی ہے، اس چیز کو گوارا رکھتی ہے کہ ایسا قدیر، ایسا مالک جو ہر شے کرنے پہ قادر ہو، ہر ممکن پہ قادر ہو، جو چاہے کرے، ایسی عظیم ذی وجاہت جان محبوبی وہ کان عزت کہ جو ہو گیا، جو ہوگا، جو ہو رہا ہے انہی کی مرضی پہ ہو رہا ہے، اور انہی کی مرضی پر ہوگا، اور انہی کی مرضی پر ہو رہا ہے۔ ایسے محبوب اپنے مقبول کے لیے خیار خلق کو انبیاء مرسلین کے بعد تمام خلائق پر جو فائق ہیں حضور کا صحابی بنائے۔ کیا کرے؟ کہ اللہ قادر ہے اور وہ اپنے محبوب کا صحابی بنائے، اور وہ ہر شے پہ قادر ہے، تو کبھی سوچ بھی سکتے ہیں کہ کسی ایسے کو بنائے؟ کیونکہ وہ تو کر سکتا ہے، ہر شے کر سکتا ہے، اس کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو جب اللہ جو چاہے کرتا ہے اور وہ اپنے محبوب کی مرضی پہ کرتا ہے، اپنی محبوب کی مرضی پہ کرتا ہے، محبوب جو چاہتے ہیں وہ کر دیتا ہے، اور جو چاہیں گے وہ کر دے گا، جو پسند فرمائیں گے وہ کر دے گا۔ تو اسی نے اپنے محبوب کے لیے کسی اور کا محبوب ہو تو کہیں کوئی عاجز ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے غلاموں میں، کوئی صحابی میں کمی رہ گئی ہے، کہا ان کا محب تو خالق کائنات ہے، اور وہ ہر شے پہ قادر ہے، اور وہ ان کی مرضی پہ جو وہ پسند کرتے ہیں رب فرما دیتا ہے۔ اسی رب نے اپنے محبوب کے پاس بیٹھنے والوں کو خیار خلق بنا دیا ہے، مخلوق میں سے بہتر بنا دیا، مخلوق میں سے بلند بنا دیا۔ اب یہ تو کافی لمبی بات تھی، لیکن اختصار کے پیش نظر اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، لا تتخذوم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں
نشانہ نہ بنانا، میرے بعد ان کے حق میں، اصحاب کے حق میں انہیں نشانہ نہ بنانا، ان کی عزتوں پہ حملہ نہ کرنا، کردار کشی نہ کرنا، ان کے خلاف نہ بولنا۔ اللہ اللہ، میرے اصحاب کے بارے میں رب سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ لا تتخذوہم عرضا من بعدی غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم۔ فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، میرے یاروں سے محبت کی، مجھ سے محبت کی وجہ سے محبت کی، مجھ سے محبت کی وجہ سے، مجھ سے محبت ہے تو انہوں نے محبت کی۔ اور جس نے ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جنہوں نے ان سے نفرت کی، کسی ایک سے کی نفرت کی، تو اس لیے کی کہ اس کی مجھ سے نفرت ہے، مجھ سے نفرت کی وجہ سے اس نے ان سے نفرت کی۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَى اللَّهُ، جس نے کسی صحابی کو ستایا، اسے تکلیف دی، اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اور اب ہے کہ من آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، تکلیف دی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خالق کائنات کو اذیت دی۔ اب ذرا سوچو، ومن آذى اللہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی، اللہ کو اذیت دی، تو پھر اللہ اسے پکڑے گا، اللہ اس کی گرفت فرمائے گا۔ اب یہ حدیث پاک نہیں نظر آتی کہ صحابہ کا مقام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما رہے ہیں کہ صحابہ سے اللہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، ان کی عزت پہ حملے نہ کرنا، ان پہ اعتراض نہ کرنا، طنز و تشنیع نہ کرنا، کیونکہ ان کو پاک کرنے والا خالق کائنات ہے، ان کو میری صحبت میں رکھنے والا خالق کائنات ہے۔ اس نے میری صحبت سے ان کو چمکایا ہے، ان کو روشن کیا ہے، اور انہیں آسمان ہدایت کے تارے بنا دیا ہے کہ جو اب ان کے پیچھے چلے گا وہ بھی راہ پا جائے گا۔ میں ان کے بارے میں زبان درازی نہ کرنا۔ اور فرمایا جس نے ایک سے بھی بغض کیا، اس لیے کیا کہ وہ مجھ سے بغض کرتا ہے۔ اس لیے امام اہل سنت نے اور علامہ فضل الرسول بدایونی نے المعتقد لکھا کہ ہر صحابی، ہر اہل بیت کے فرد سے محبت کرنا واجب و ضروری ہے، اور کسی ایک سے بھی بغض ہے تو وہ رسول اللہ سے بغض ہے، کسی ایک سے بھی محبت ہے اور کسی ایک سے بھی نفرت ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہے، جمیع سے محبت ہے تو رسول اللہ سے محبت ہے۔ اب یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نہیں کہ میرے بغض کی وجہ سے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، اور جو محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ اور صحابہ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کہانی وانڈ نہیں ہے کہ اہل بیت کو صحابہ سے باہر نکالو، ظالموں۔ امامین حسنین کریمین صحابی ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ صحابی ہیں، حضور کی بیٹیاں جو حضور کے پاس، وہ بھی کیا ہیں؟ صحابیاں ہیں، اور ازواج مطہرات بھی کیا ہیں؟ صحابیاں ہیں۔ اور صحابیت کا مقام سب سے بڑا مقام ہے۔ اس لیے جب حدیث بولی جائے کہ جس سے میرے صحابہ سے نفرت کی یا محبت کی، میری وجہ سے نفرت کی، میری وجہ سے محبت کی، اس میں حضور کی آل بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے یہاں عجیب بات کر دی جاتی ہے، یہ حدیث ہے، اس سے آگے کیا بیان کریں؟ اب آگے سمجھو، آج اٹھ کے نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کی عظمتوں پہ حملے کر رہے ہیں، اور یہ جو ہیں اعلیٰ فرماتے ہیں یہ جو خارجی ہیں یہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کو صحابی سے نکالتی ہیں، اور امامین حسنین کریمین کو نکالتے ہیں، سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ کو نکالتے ہیں، اور یہ جو شیعہ ہیں اور یہ جو رافضی ہیں یہ چند کو لیتے ہیں، باقی سب کو صحابہ سے نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ صحابی نہیں۔ تاجدار صداقت بھی صحابیت کا انکار، سیدنا عثمان غنی، فاروق اعظم، ان کا بھی انکار، یہ چند کو لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ظالموں، رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم، ادھر بات نہیں ہے عنہم، عنہم میں سارے اہل بیت بھی ہیں اور سارے حضور کے یار بھی ہیں، ایک نہیں ہے۔ ام المؤمنین، امہات المؤمنین یہ بھی ساری ہیں، پنج تن پاک بھی اس میں ہیں، حضور کے گھر والے بھی اس میں ہیں، اور اس میں اصحاب رسول جو خاص لقب ہے بولا جاتا ہے، سارے ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم میں ہیں،
کہ اللہ ان کے دل پہ راضی ہے، ان کے تقوی پہ راضی ہے، ان کی دل کی پکیزگی پہ رب راضی ہے، ان کی اخلاص اور سوچ پہ رب راضی ہے، اور وہ رب کے فضل اور کرم پہ راضی ہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ اس لیے اللہ کا فضل ہے، ہم سب کو ہی مانتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کی مان کے مانتے ہیں۔ ہمارے سامنے اللہ اس کے رسول کی ذات ہے، ہم کانی بند کرنے والے نہیں ہیں، ہم نفسانی محبت کرنے والے نہیں ہیں، ہم طبیعت کے بندے نہیں ہیں، ہم شریعت کے بندے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے درجہ کسی کو دے بھی نہیں سکتے، نہ ہم کٹا سکتے، ہم کون ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتا، ہمیں تو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے۔ پوری امت نے اس پہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اللہ نے کس کو بلند و بالا فرمایا ہے، کس کا مقام اونچا رکھا ہے۔ ایک اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقیوں میں کوئی کمی ہے، حضور کے ہر پھول کو حضور نے کامل بنایا ہے، اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ الگ بات ہے کسی پھول کو رب نے زیادہ ہی قرب عطا فرمایا ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اب سنو، میرے امام اہل سنت الشام رضا حافظ بریلوی علی رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے طلحہ یہ جبریل ہیں، یہ صحابی ہیں حضرت طلحہ، اے طلحہ یہ جبریل ہیں، تجھے سلام کہتے ہیں۔ ہاں آپ سنو تو آپ نے سبحان اللہ کہی، چاند سامنے کہی، ادھر مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ آل رسول کا بھی ذکر ہوتا آپ کے چہرے چمک جاتے ہیں، جب اصحاب رسول کا بھی ذکر ہوتا آپ کے چہرے چمک جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ انہیں رسول اللہ سے دیکھتے ہو۔ یہ تو ہمارا اتنا کلیئر ہے، ہمارے ہاں تو ایسی بات، ہم تو ماں باپ کی شان سن کے خوش ہوتے ہیں، آپ کی کوئی بات کرے تو ہم خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بڑے اچھے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، شکر ہے مالک کا کہ مالک نے ہمیں یہ دولت دی ہے، ہم جلتے نہیں ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، اور ہم ادب کرتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مالک ہے، کسی کو زیادہ رتبے دیے ہیں، کسی اس سے کم رتبے دیے ہیں، اس کی تقسیم ہے، ہم تو رب کے فیصلے پہ راضی رہتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے طلحہ یہ جبریل ہیں، تجھے سلام کرتے ہیں۔ یعنی حضور تو جانتے ہیں نا کون کون آتا ہے، کہا ہے طلحہ یہ جبریل ہیں، تجھے سلام کہتے ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ میں قیامت کے ہولوں میں تمہارے ساتھ رہوں گا، قیامت کی پریشانیوں میں طلحہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور دوسری روایت میں کیا آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ جبریل ہیں اور تجھے سلام کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ میں روز قیامت تمہارے ساتھ رہوں گا، یہاں تک کہ تمہارے چہرے سے جہنم کی اڑتی چنگاریاں دور کروں گا۔ یہ کس کے خادم ہیں؟ آمینہ کے لال کے۔ یہ کس کے صحابی ہیں؟ آمینہ کے لال کے، جن کو یہ شان نصیب ہو رہی ہے۔ جبریل سلام بھی کہتا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کے شعلے ہوں گے چہرے کے آگے، جبریل دور کرے گا۔ یہ صحابہ کی عظمت میں اعلیٰ حضرت عظم مرتبہ حدیث لا رہی ہیں، اور پھر یہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع الجوامع میں فرمایا سندہ صحیح، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ یعنی بعض لوگ ڈنڈی مارتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے چھوڑا نہیں، کہا سندہ صحیح، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ پھر آگے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اول ملوک اسلام ہیں، اسلام کے پہلے بادشاہ، بولو ذرا کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ۔ آپ سب کی آواز آنی چاہیے، اسلام کے سب سے پہلے بادشاہ اور سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کی طرف تورات مقدس میں اشارہ ہے، اعلیٰ عظمت اسی کی طرف کہ امیر معاویہ سلطنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بادشاہ ہوں گے، اسی طرف تورات مقدس میں اشارہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ مولودہ بمکہ، ان کی پیدائش ہوگی مکہ میں، وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، وہ مہاجر طیبہ، اور مہاجرہ طیبہ، ہجرت کی جگہ مدینہ پاک ہوگی، اور وہ ملکہ بالشام، اور وہ شام کے بادشاہ ہوں گے۔ تو شام کے بادشاہ کون ہوئے؟ اور یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ کون ہے؟ یہ تکلیف اسی ہونی ہے جسے رسول اللہ سے نفرت ہے۔
اب صحابہ کی شان سن کے دیکھ لو چہرے کیسے ہوں گے. ٹھیک ہے, میں تو کہتا ہوں اوپر بھی کالا تے اندر بھی کالا لگا تھالا, اور سنیوں کے چہرے پہ ہے اجالا. ایسا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ دل میں نور مصطفیٰ ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمیں. یہ تو حضور کے یار ہے. وہ کون سا خبیث ہے یار مصطفیٰ سے چڑے؟ وہ کون سا کمینہ کہ جو حضور کے پاس بیٹھے والوں سے جلے؟ آپ نے کہا تیرا اندر کالا ہے اور سنیا کے اندر میں اجالا ہے, اس لیے ہم نے کیا ازالہ ہے. اب یہاں دیکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ یہ لکھ کر پھر آگے بتا آپ نے کیا فرمایا کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں منہ روک لو, بد کلامی نہ کرو, ذہن گندا نہ کرو, ان کے متعلق برا عقیدہ نہ رکھو, ان کے متعلق نازیبا کلمات نہ کہو. میرے اصحاب کا جب ذکر کیا جائے, اذا ذکر اصحابی, میرے اصحاب کا جب ذکر کیا جائے, امسکو, رک جاؤ, اچھا ذکر کرو. ان کے جو معاملات ہیں خبردار اس میں نہ بولنا. وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ ہیں, سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ فرمایا ہے. ان کے اجتہادی معاملات تھے, وہ اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی تھی, اور پھر ان میں وہ بھی تھے جو درستگی کو پہنچے, وہ بھی تھے جن سے علمی اعتبار سے وہ خطائے اجتہادی واقع ہوئی, اور وہ بھی شان ہے, وہ بھی مقام ہے. کہا اس میں نظر کرنا بھی حرام ہے. ان کے وہ کیسے تھے, کس طرح آپس میں ہوا, یہ ہوا, کہا اس میں دیکھنا بھی حرام ہے. آج سوشل میڈیا ہے, یہ اٹھا اٹھا کے صحابہ کے اختلافات دکھاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. حالانکہ یہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے کہ اس میں پڑھیں کہ ایسے ہوا ایسے ہوا. نہ, حضور نے بولنا ہے تو اچھا بولو, سوچنا ہے تو اچھا سوچو. ان کے اجتہادی معاملات ہیں, اور وہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان ہے کہ وہ مجتہد تھے, اور علمی اعتبار سے جو ان کے اختلافات ہوئے, اور ان میں وہ بھی ہیں جو حق کو پہنچے, وہ بھی ہیں کہ جو حق تک نہیں پہنچے, پھر بھی بارگاہ الہی سے ان پہ اجر اور ثواب ہے. کہا اس میں نہیں بولیں گے کہ شیر خدا کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, ان کا یہ ہوا, حضرت عباس کا یہ ہوا, فلاں کا یہ ہوا, طاقتاً اس پہ نہیں بولنا. یہ ایمان سے میں بات کر رہا ہوں, ہم بھی نہیں اس پہ بولتے, لیکن جب ان کی عزتوں پہ حملے ہوتے ہیں پھر ہمیں بولنا پڑتا ہے, دفاع کرنا پڑتا ہے, عوام کو بچانا پڑتا ہے. مگر نہ کبھی بھی نہ اس کا سہارا لیں, نہ کبھی گفتگو کریں کہ ان کے ساتھ یہ بھی معاملہ ہوا, یہ بھی ہوا, پھر اس طرح اجتہاد ہوئے. ظاہر ہے عوام ہے آگے, عوام کو بچانا ہوتا ہے, لیکن آج اسلام دشمن میڈیا پہ آگے, اور یہ پیچھے پوری سازش ہے. اور جس طریقے سے وہ اصحاب رسول کے مخالف بنا رہی ہیں, آل رسول کے مخالف بنا رہی ہیں, دین سے دور کر رہی ہیں, اور جو اکابرین کے فیصلے ہیں, جو بڑوں کے فیصلے ہیں, ان کو مسترد کر رہے ہیں, اور عوام تک یہ باتیں رکھ رہے ہیں. اور عوام ظاہر عوام ہی ہوتی ہے, ان کو کیا پتا, اس لیے ہمارے اکابر فیصلہ کر کے صحابہ رسول کے بارے میں بولنا نہیں, اور جب بھی بولنا اچھا ہی بولنا ہے. اگر کوئی جملہ ایسا نظر آئے تو اچھا ہی گمان رکھنا ہے, کیونکہ یہ رسول اللہ کے پیارے ہیں, اور اللہ نے ان کو رسول اللہ کے لیے چنا ہے, اور آمینہ کے لال نے ڈائریکٹ ان کے دلوں کو روشن فرمایا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, قطن صحابہ کے معاملات میں نہ بولو, سب کا ادب کرو, سب کا احترام کرو, سب سے پیار کرو, سب سے محبت کرو. درجے پھر اللہ نے دیے ہیں, بلند و بالا ہیں, لیکن فی نفس ہی سارے رسول اللہ کے پیارے ہیں, اور سب سے محبت لازم اور ضروری ہے. ہم ان معاملات میں نہیں پڑیں گے, ہم مشاجرات میں بھی نہیں پڑیں گے. ہم کہیں گے وہ سارے رسول اللہ کے ہیں, بڑوں کی باتیں ہیں, اور وہ نفسی نہیں, ذاتی نہیں, وہ علمی ہیں. بس فیصلے ہو چکے, ہمارے ہاں لازم و ضروری ہے ہم جمیع اہل بیت اطہار اور جمیع صحابہ کرام سے محبت کریں. اب سمجھ آ گئی؟ یہ میں نے بڑے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بات رکھی ہے. بس آخری پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا ہے. یہ جو میں نے آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے گفتگو کی, اور ان کی عظمت, ان کی شان کو اجاگر کیا, اس کی یہ وجہ بنی ہے کہ کراچی میں ایک شخص ہے, وہ رافضی ہے, جس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کافر کہا ہے. آپ اندازہ لگائیں, وہ پکڑا گیا ہے. اس لیے ہم نے احتجاج کیا, اور یہ ان کی عظمت کو واضح کیا کہ دیکھو ہمارا عقیدہ کیسا ہے, کیسا سچا ہے.
ہم کہتے ہیں اہل بیت ہے تمہارے سر کے تاج ہیں، اصحاب رسول ہے تمہارے سر کے تاج ہیں، اور ازواج رسول ہے تمہارے سر کے تاج ہیں، کیونکہ سارے رسول اللہ کی ہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو ہمارے شیخ صاحب کہتے ہیں، میں نے کہا کہ اتحاد کی بات چل رہی تھی، اتحاد کیسے ہوگا؟ آپ نے کہا اتحاد اس طرح ہی ہے کہ یہ جو بے ادبیاں کرتے ہیں انہیں پکڑ لو۔ کیا کرو؟ جو بے ادبیاں کرتے ہیں رسول اللہ کی، جو آل رسول کی بے ادبیاں کرتے ہیں، اصحاب رسول کی بے ادبی کرتی ہیں، انہیں سزا دو، اتحاد ہو جائے گا، ملک میں سکون ہو جائے گا۔ یہ جب بے ادبی کرتے ہیں تو پھر اہل ایمان پہ واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ جواب دیا جائے، تو پھر دینا پڑتا ہے۔ پھر انتشار جو پھیلتا ہے عوام کے اندر بھی، وہ کس وجہ کیا بنتی ہے؟ بے ادبی۔ اور اگر ان بے ادبوں کو پکڑ لیا جائے، ان کو لگام دے دی جائے، تو فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی فرقہ واریت یہیں پہ لا رہے ہیں نا، اب ان پہ گالیاں دے رہے ہیں۔ کبھی آپ نے مجھ سے سنا ہو میں نے کسی کو کافر کہا ہو، کفر کا فتویٰ دیا ہو؟ جو کافر ہیں وہ کافر ہیں، وہ پکے ہیں، لیکن ان کی طرف نہ تاجدار صداقت، نہ سیدنا عثمان غنی، نہ سیدنا فاروق اعظم، جمیع صحابہ کو چند کے علاوہ کافر کہتے ہیں، برملا کہتے ہیں، اور دوسری طرف بھی وہ ہمیں برملا مشرک کہتے ہیں۔ آج تک آپ بھی، آپ نیٹ بھی ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ ہمیں حضور سے پیار کرنے والے کہتے ہیں یہ مشرک ہیں، یہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں تو یہ فلاں ہیں، یہ ختم پڑھتے ہیں تو یہ فلاں ہیں، یہ درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ مشرک ہیں، یہ وسیلہ ڈالتے ہیں تو یہ مشرک ہیں۔ ہم پہ فتویٰ دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں تم نے قبر میں جانا ہے اور پھر پچھتانا ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا مشرک کون تھا اور اللہ کو ماننے والا کون تھا اور آمنہ کے لال سے پیار کرنے والا کون تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حکومت سے کہ ایسے بندوں کو جو سزا بنتی ہے وہ دیں اور سر عام دیں تاکہ کوئی بے ادبی نہ کرے۔ اگر آپ ملک کا چین چاہتے ہیں، ملک میں سکون چاہتے ہیں، یہ جتنے بھی انتشاری ہیں، اللہ سے، اللہ کے محبوب جس کی بھی بے ادبی کرنے والے ہیں، سب کو لٹکاؤ، سامنے لاؤ، پھر ان کو پتہ چلے نا کہ یہ میرٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے، تاکہ کوئی کمینہ کوئی زبان نہ نکالے۔ تو جب یہ اعتراض کرنے اور تنقید کرنا اور بے ادبی کرنا بند کر دیں گے تو سکون ہو جائے گا۔ کیا آپ سارے میری اس بات پہ وعدہ کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ اٹھا کے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت ایسے کتوں کو لگام بھی دے اور انہیں جو سزا بنتی ہے انہیں سزا بھی دے؟ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مالک ہم سب کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع نسبتوں کا ادب اور احترام نصیب فرمائے۔